قومی احتساب بیورو نیب توشہ خانہ ریفرنس میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف 20 گواہ پیش کرے گا۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے آج بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر توشہ خانہ کیس میں فرد جرم عائد کی ہے۔ نیب حکام 11 جنوری کو توشہ خانہ ریفرنس میں گواہان کو پیش کریں گے۔ اسلام آباد احتساب عدالت نے استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما فواد چودھری کو چوتھی مرتبہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت کے ڈیوٹی جج شاہ رخ ارجمن نے فواد چودھری کے خلاف جہلم میں تعمیراتی منصوبوں پر خرد برد کے کیس کی سماعت کی، جس سلسلے میں نیب پروسیکیوٹر اور وکیل صفائی عدالت نے دلائل دیے، جبکہ پولیس نے جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر ملزم کو عدالت میں پیش کیا۔ نگراں صوبائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کی مقامی ہوٹل میں پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن اتھارٹی کے زیر اہتمام آگاہی سیمینار میں بطور مہمان خصوصی شرکت، جس میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو صحت کے شعبے میں بہت سارے مسائل درپیش ہیں، ہمیں بہترین زندگی گزارنے کے لیے بہتر لائف سٹائل اپنانا ہوگا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں رانا سعید کی اس رپورٹ میں۔ نگراں صوبائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کی مقامی ہوٹل میں پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن اتھارٹی کے زیر اہتمام آگاہی سیمینار میں بطور مہمان خصوصی شرکت، اس موقع پر سیکریٹری اوقات سید طاہر رضا بخاری، وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز، وائس چانسلر فاطمہ چناء میڈیکل، ڈی جی پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن اتھارٹی پروفیسر ڈاکٹر شہزاد انور، علماء کرام اور خواتین و حضرات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ نگراں صوبائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کا کہنا تھا کہ انتہائی بہترین آگاہی سیمینار کے انعقاد پر انتظامیہ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آج کی بیٹھک میں بہت اہم شخصیات کی شمولیت دیکھ رہا ہوں۔ علماء کرام سے معاشرے میں انسانی اعضاء عطیہ کرنے کے حوالے سے آگاہی پھیلانے کی اپیل کرتے ہیں۔ ایس او پیز کے مطابق برین ڈیتھ کے دوران انسانی اعضاء حاصل کیے جاتے ہیں۔ اپنے اعضاء عطیہ کرنے کے حوالے سے معاشرے میں آگاہی پھیلانا انتہائی اہم ہے۔ لیسکو کی جانب سے بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 396 بجلی چور پکڑے گئے، 163 کے خلاف مقدمات درج ہوئے۔ پکڑے جانے والے کنیکشن میں 3 کمرشل اور 365 ڈومیسٹک تھے۔ تمام کنیکشن کو منقطع کر کے ان کو 3,86,526 یونٹس ڈیڈکشن بل کی مدد میں چارج کیے گئے۔ بجلی چوروں کو اب تک 6,24,30,953 یونٹس چارج کیے گئے ہیں۔ نگراں صوبائی وزیر قانون قمر دلشاد نے کہا ہے کہ سیکریٹری الیکشن کمیشن کے جانب سے الیکشن کمیشن کے انعقاد میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ گجرانوالہ الیکشن شیڈول معمول کے مطابق چلتا رہے گا۔ گجرانوالہ کی مصنوعات کی عالمی سطح پر ایکسپورٹ سے ملکی معیشت کو چلانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں غضنفر شاہ کی اس رپورٹ میں۔ گجرانوالہ بزنس سینٹر میں میدان گجرانوالہ صنعتی نمائش کے دورہ کے موقع پر نگراں صوبائی وزیر قانون کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن کے جانب سے انتخابی عمل میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ 10 جنوری تک اپیلیٹ ٹریبیونل سکرونٹی کا عمل مکمل کر لیں گے۔ 12 جنوری کو لسٹ مکمل اور 13 جنوری کو نشانات الاٹ ہو جائیں گے اور 8 فروری کو الیکشن ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر خود بیوروکریٹ رہے ہیں اور وہ بیوروکریسی کو بخوبی جانتے ہیں، اس لیے سیکریٹری الیکشن کمیشن کے جانے سے الیکشن پروسیس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ گجرانوالہ بزنس سینٹر میں میدان گجرانوالہ نمائش کا دورہ کر کے خوشی اور حیرانگی ہوئی۔ مجھے تو بڑی حیرانگی بھی ہوئی، خوشی بھی ہوئی، حیرت بھی ہوئی کہ اتنی زیادہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، یعنی بلین ڈالروں کا حساب سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے، لیکن خاموش کارکن ہیں، خاموشی سے نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہمارے گجرانوالہ ڈویژن کی۔ اتنی بڑی گجرانوالہ بزنس کا سینٹر کا جس انداز سے مجھے بتایا کہ غیر ملکوں میں، یونائٹڈ اسٹیٹس میں، امریکہ میں، یورپین کنٹریز میں، سینٹرل ایشیا میں، یہ جہاں جہاں ان کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے، تو یہ تو بہت بڑی خوش آئند بات ہے۔ اور انشاءاللہ آپ کی موجودگی ہوتے ہوئے پاکستان میں مزید ترقی بھی کر رہی ہے، اور ہمیں جو نظر آ رہا تھا جی پاکستان دیوالیہ ہوتا جا رہا ہے، یہ تو آپ کی انڈسٹری دیکھ کر، آپ کا ایکسپورٹ دیکھ کر تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی، طمانت ہوئی کہ پاکستان تو ایک زیادہ ترقی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔
اور لیکن اس کو صحیح طرح میڈیا پہ بھی نہیں آ رہا، حکومت بھی دیکھ رہی ہے، لیکن بہرحال آپ کی آج کی ساری کوششوں کو ہم اپنی پنجاب گورنمنٹ کو بھی ہم باقاعدہ آپ کی ساری کارکردگی بتائیں گے، اور وفاقی حکومت کو بھی بتائیں گے، پرائم منسٹر کو بھی بتائیں گے، بلکہ ہمارے اس وقت سب سے بڑے پاکستان کی ترقی کے لیے جنرل آصف منیر صاحب جو کام کر رہے ہیں، وہ بہت بڑے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ پاکستان آئندہ 2-3 سال میں $50 ارب جو ہے اس کی انویسٹمنٹ پاکستان میں ہو۔ تو یہ تو آپ کی کوششوں سے ہم ان کو بھی آگاہ کریں گے، ان کا جو باقاعدہ ایک پروجیکٹ ہے، سینٹر ہے، ہم آپ کی ساری کارکردگی اب تک پہنچا دیں گے۔ اور اسی طرح ہم فیڈرل گورنمنٹ تو خیر ان کو بھی بتائیں گے، اور تب چند دنوں کی مہمانی رہ گئی، لیکن اصل معاملہ جو ہے وہ ہمارا ہے، ہماری آرمی کا پروجیکٹ جو ہے، جو ایپیکس بنا رہی ہے، جو پاکستان کی ترقی کے لیے اور آئندہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے، ہم ان کو بھی بتائیں گے۔ اور پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ وہ آپ کے سامنے ہیں، وہ اتنے متحرک ہیں کہ انہوں نے گجراں والے کی بھی قسمت اب بدل دی۔ ابھی پچھلے مہینے آئے تھے، میں بھی ان کے ساتھ ہی آیا تھا، اب تک تقریباً 12-15 پروجیکٹ کا انہوں نے افتتاح کیا، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ جتنے بھی پروجیکٹ پنجاب میں کیے جا رہے ہیں وہ 31 جنوری تک ختم کر دیے جائیں۔ وہ رات دن سڑکیں بھی بنا رہے ہیں، آپ کا باقاعدہ ڈسکا تک کی موٹر وے بنا رہے تھے، وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا بھی جاتا ہے کریڈٹ، انہیں پنجاب کو ایک بڑا ماڈل صوبہ بنا دیا ہے۔ کہ صنعت کار بلین ڈالر سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں، جو کہ خوش آئند بات ہے۔ آئی جی پنجاب کے وی این پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈی پی او بہاول نگر نصیب اللہ خان نے منشتابار ٹی ایم اے ہال میں کھلی کچہری لگائی اور آنے والے سائلین کو فوری انصاف فراہم کیا، اور ناقص کارکردگی پر ایس ایچ او منشتاباد ماجد اقبال کو معطل کر دیا۔ ڈی پی او صاحب کا مزید کیا کہنا ہے، جانتے ہیں چودھری اسماعیل کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، آئی جی پنجاب کے وژن کے مطابق منچنا آباد میں بھی کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ کھلی کچہری میں آنے والے سائلین کو یہاں پر انصاف فراہم کیا گیا۔ ہمارے ساتھ ڈی پی او بہاول نگر جناب نصیب اللہ خان صاحب موجود ہے، ان سے پوچھتے ہیں۔ سر بتائیے گا، آپ نے یہاں پر جو کہ ایس ایچ او منچنا آباد کو ڈسمس بھی کیا ہے اور آنے والے سائلین کو فوری انصاف دیا ہے، تو آپ کا وژن کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے تو بہت شکریہ جی۔ ہمارا ویژن یہی ہے جی کہ لوگوں کی فوری داد رسی، اور سی ایم پنجاب آئی جی پنجاب صاحب کا ویژن بھی یہی ہے۔ یہ کھلی کچہری ہم اسی سلسلے میں کر رہے ہیں کہ لوگوں کے مسائل، لوگوں کی داد رسی فوری طور پہ انہی کی گھر کے دہلیز پہ جا کے انشور کرانا، یہی ویژن ہے جی۔ اور اسی ویژن کو ہم آپ کے تھرو منشن آباد اور بہاول نگر کے لوگوں تک پہنچانا بھی چاہتے ہیں کہ آپ ضرور ہمارے پاس آئیں، ہمارے ساتھ اس میں تعاون کریں کہ کوئی ظلم زیادتی آپ کے ساتھ ہوئی ہے تو ہم دل سے مدد کریں گے، کوشش کریں گے، اپنا کام کریں گے، اور اسی سے ہم فخر لیں گے۔ جی جیسا کہ آپ سن رہے تھے، ڈی پی او بہاول نگر صاحب کا کہنا ہے اگر کسی کے ساتھ ظلم زیادتی ہو تو ایک بار ہمارے پاس ضرور آئے، انشاءاللہ ہم اس کا حل ضرور نکالیں گے اور اسے انصاف فراہم ضرور کریں گے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ چودھری محمد اسماعیل، اسپیشل ٹی وی، منچنا آباد۔ جی مظفر گڑھ میں ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر میاں عثمان علی کی زیر صدارت عام انتخابات کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈی پی او سید حسنین حیدر اور ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر محمد اسلم نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں ضلع بھر کے ریٹرننگ افسران اور اسسٹنٹ ریٹرننگ افسران بھی موجود تھے۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر میاں عثمان کا کہنا تھا کہ ضلع بھر میں امن و امان کی صورتحال قائم ہے۔ ڈپٹی کمشنر 12 ریٹرننگ افسران جبکہ 24 اسسٹنٹ ریٹرننگ افسران تعینات کیے گئے ہیں۔ قومی اسمبلی کی 4 نشستوں پر کل 94 امیدواروں کی درخواست جمع کروائی ہے۔ بلاول بھٹو جیالہ فورس تعلقہ سمارو کا اہم اجلاس ہوا، جس میں مہمان خصوصی بلاول بھٹو جیالہ فورس تعلقہ کنری کے صدر عباس علی، حاجی اختر حسین اوان، یو سی نبی سر کے صدر سید ہدایت اللہ شاہ بخاری اور دیگر نے شرکت کی، جس میں تعلقہ سمارو کے عہدیداران کو نوٹیفیکیشن دیے گئے اور آئے ہوئے مہمانوں کو تعلقہ صدر ڈاکٹر ایم لال کی طرف سے سندھ کی ثقافت اجرک کے تحفے پیش کیے گئے۔ سندھ کا شہر ڈگری شدید سردی کی لپیٹ میں، شام ڈھلتے ہی سڑکیں گلیاں سنسان ہونے لگی، موسمی بیماریاں بھی عام ہو گئیں۔ سردی میں اضافے کی وجہ سے رواں سیزن کی فصلیں اچھی ہونے کی توقع ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں لیاقت علی کی اس رپورٹ میں۔ ڈگری میں سردی کی لہر داخل ہونے سے موسمی مرض میں بھی اضافہ ہو گیا، جس سے نہ صرف انسان بلکہ دیہی علاقوں میں جانور بھی شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ نزلہ، زکام و دیگر امراض میں مبتلا ہونے والے خاص طور پر اسکول کے بچے و بزرگ شامل ہیں۔
پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، ایکسرسائز ہلکی پھلکی رکھیں. میڈیکل کے حوالے سے بچوں اور اسپیشلی جو اولڈ ایج کے پیشنٹ ہیں جن میں سی او پی ڈی اور برونکیل ایستھما موسٹ کامنلی ہوتا ہے، تو ایسے مریض اگر سردی کی شروعات میں ہی جو ہے وہ فلو اور انفلوئنزا کی ویکسین لگوا لیں تو وہ ان کا پیریڈ جو ہے یہ 3 سے 4 ماہ کا اچھا گزرتا ہے. دوسرا جو ہے وہ ہاٹ بیوریجز کا استعمال، کافی، قہوہ، سوپ، انڈے، اس طرح کی جو ہیں وہ چیزیں ہم اپنی ریگولر ڈائٹ کے اندر ایڈ کریں تو یہ ہمیں سردی سے جو ہے وہ کافی حد تک بہتر فوائد اس کے حاصل ہو سکتے ہیں. شمالی سرد ہواؤں کی وجہ سے معاملات زندگی بھی شدید متاثر ہونے لگی. شام ڈھلتے ہی مارکیٹیں ویران ہونے کی وجہ سے کاروبار بھی متاثر ہو رہا ہے، جبکہ زرعی شعبے پر مفید اثرات مرتب ہو رہے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ لیاقت علی راجپوت، ڈگری. کنکوٹ میں پولیس تھانہ ڈیرہ سر کی حدود میں نامعلوم مسلح ڈاکو نے جیکاباد جانے والی مسافر وین پر اندھا دھند فائرنگ کر کے وین ڈرائیور کو شدید زخمی کر دیا، جبکہ وین کے تمام مسافروں سے ڈاکو نے لاکھوں روپے نقدی رقوم اور موبائل فون لوٹ کر فرار ہو گئے. ڈاکو کی فائرنگ سے پورا علاقہ لرز اٹھا، زخمی ڈرائیور کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا. دوسری جانب کنکوٹ نگراں حکومت بھی کچے کے ڈاکوں کا کچھ نہ بگاڑ سکی. تمام تر وسائل بروئے کار لانے کے باوجود آپریشن بری طرح ناکام ہو گیا. کشمور انڈس ہائی وے روڈ پر ڈاکوں کی مسلسل یلغار گوڈز ٹرانسپورٹرز پریشان ہو گئے. 3 روز قبل نائٹ سٹاپ کے مقام پر اغوا کیے جانے والے ڈرائیوروں پر بدترین تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. ڈاکوؤں نے 6 ٹرک کے ٹائر برسٹ کر کے 9 ٹرک ڈرائیوروں کو اغوا کر لیا. ویڈیو میں ڈرائیوروں پر تشدد کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. مغوی کے جسم پر تشدد کے نشانات بھی واضح دیکھے جا سکتے ہیں. 9 ٹرک ڈرائیوروں کی بازیابی کے لیے ڈاکوؤں نے 12 کروڑ تاوان طلب کر رکھا ہے. سندھ ماڈل پبلک اسکول جربار میں یوم تعلیم کے حوالے سے لیکچر پروگرام منعقد کیا گیا. اس موقع پر اسکول ٹیچر سنگار قبول ساجد علی اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنی قوم کے مستقبل تعلیم کے ذریعے ہی اچھا بنا سکتے ہیں. تعلیم ہی واحد ذریعہ ہے جس سے اس سماج سے غربت سمیت دیگر برائیوں کا خاتمہ کر سکیں گے. مزید ان کا کہنا تھا کہ یہ دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. ان دونوں کے وجود سے ترقی اور خوشحالی لا سکتے ہیں. محلہ نورپور میں 2 گروپوں میں فائرنگ کے نتیجے میں 2 شخص جاں بحق ہو گئے. جاں بحق میں رئیس میر محمد اور اس کے بیٹے عمیر شامل تھے. ڈیڈ باڈیز کو صاحبان ایمبولینس کے ذریعے سول ہسپتال سبی منتقل کر دیا گیا. سندھ کے تعلیمی اداروں میں بہتری نہ آ سکی. گوڈ غلام قادر شاہی کے اسکول کے بچے کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں. سخت سردی کے باعث بچی فالج کا شکار ہو گئی. سندھ گورنمنٹ کا دعویٰ پڑھے گا سندھ تو بڑھے گا سندھ صرف دعوے تک ہی محدود رہ گیا. اربوں روپے کا بجٹ بھی تعلیمی معیار میں بہتری نہ لا سکا. اس حوالے سے اساتذہ اور طلباء کا کیا کہنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. یہ اسکول گورنمنٹ پرائمری اسکول غلام قادر شاہی UC नाठाणी में आहे. یہ 2001 खां हलंदड़ आहे. हिन में 60 ॿार पढ़ंदा हुआ. 2023 जे बरसातुनि सबबु स्कूल जो कमिरो किरी पियो, ढही पियो. हिन में जेको फर्नीचर वग़ैरह सभु ख़तमु थी वियो आहे. ऐं हींअर ॿार पट ते वेठा आहिनि. ऐं सियारे जी सर्द मौसम जे करे असांजी हिकु छोकिरी आहे मुस्कान नाले मुस्कान वल्द नूर अली शाही जी, उनखे फालिज थी वियो आहे, इस्पताल में दाख़िल आहे. गवर्नमेंट खे अपील थी कजे त असांजी बिल्डिंग ॾियनि त ॿार सही तरीक़े सां तालीम पढ़ाए सघनि. में असांजो स्कूल किरी पियो. हाणे सर्दी आहे त असां पट ते वेठा आहियूं. साल थी वियो आहे. भेण मुस्कान असांजी जेका फालेज थी वियो आहे उहा किरी पई आहे, उहा इस्पताल दाख़िल आहे. गवर्नमेंट ते असां करूं पिया अपील असांखे बिल्डिंग ॾे. 23 जी बरसातुनि में असांजो स्कूल किरे पियो आहे. साल थी वियो आहे, असां पढ़ते वेठा आहियूं. असांजी भेण मुस्कान उनखे फालिज थी वियो आहे, इस्पताल में दाख़िल आहे. हाणे गवर्नमेंट खे असां अपील था कयूं असांखे बिल्डिंग ॾे.